الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، ان کا صحیح شمار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بعض مخلوقات وہ ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ ایسی ہی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق جو نورانی ہے اور کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، تسبیح میں، نماز میں، ذکر میں، دعا میں، فرما برداری ہی میں گزارتے ہیں، وہ ہیں فرشتے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے تو وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی ان سے کہا جائے یفعلون ما یؤمرون، وہ بغیر کسی چون و چرا کے اس کو بجا لاتے ہیں۔ جب فرشتے ایسی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کو اپنی فرما برداری نہایت پسند ہے، اس کے فرما بردار اطاعت شعار بندے یا اس کی کوئی بھی مخلوق جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ اعمال کریں تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پاکیزہ مخلوق ہے فرشتے، وہ بھی اس بندے کے لیے ان اعمال پر دعائے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا اس بندے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی بعض اعمال اتنے پسندیدہ ہیں کہ فرشتے بھی گویا ان کے اوپر رشک کرتے ہیں اور ان اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چند ایسے ہی بعض اعمال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں متفرق الگ الگ احادیث میں اس طریقے کے بہت سے اعمال آئے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی جائے نماز پر، نماز پڑھنے کی جگہ پر وہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے اوپر رحم فرما دے، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے، تب تک ان کی دعا چلتی رہتی ہے۔ تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھا ہے مسجد میں یا جہاں بھی نماز پڑھی ہے اس نے اس جگہ پر، اور کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے لگا، کونی مار دی یا کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلخوری کرنے میں لگ گیا، دنیاوی باتوں میں لگ گیا، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ ایک عمل یہ ہے کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ کر کے یا مسجد ہی میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے اور صرف نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ گویا وہ بھی اتنے عرصے میں جتنے عرصے میں وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، نماز ہی کے اندر داخل ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اور نماز کے اندر داخل ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو الگ ملتا رہتا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں اس کے لیے الگ ملتی رہتی ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ اس لیے کہ ہم نیک لوگوں سے دعا کراتے ہیں کہ ذرا ہمارے لیے دعا کر دو۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ تو فرشتے تو ایسے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، ان سے بڑا نیک کون ہوگا؟ اگر کسی کو فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں تو پھر اس کے وہ کتنا سعادت مند شخص ہے، کتنا نصیبے والا ہے۔ تو پہلا عمل جس کے لیے دعا فرشتے کرتے ہیں وہ ہے ایک نماز کے بعد میں دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر دوسرا عمل ہے کہ نماز کے لیے جب آئیں تو کوشش کریں کہ پہلی صف میں بیٹھیں، اس لیے کہ پہلی صف میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف والوں پر بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اس اجر و ثواب میں اضافہ اور نماز میں کمال اور اس کو اور اچھے انداز میں اگر انسان ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا کیا کہنا ہے۔ تو جب مسجد میں آئیں تو کوشش کریں کہ پہلی صف میں آ کر کے بیٹھیں۔ بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو واقعتاً کوئی عذر ہوتا ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود بھی پیچھے بیٹھتے ہیں، ورنہ اصل یہی ہے طریقہ، جب مسجد میں تشریف لائیں تو جو صفیں خالی ہیں پہلے ان کو پور کر کے پھر پیچھے بیٹھیں، اور اگلی صف مل جائے کسی کو تو کیا کہنے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہے وہ۔ یہ نماز یہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے۔ اگر ہمیں پہلی صف میں مل جائے تو اس میں نماز کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں، فرشتوں کا استغفار بھی ملتا رہتا ہے۔ ذرا سا عمل ہے، اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، بعض مرتبہ صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے، اگر کسی نے دیکھا کہ صف میں جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیا، پیچھے سے آ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو اس انداز سے آگے جا کر کے بیٹھ گیا وہ، تو یہ عمل بظاہر کتنا چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، صرف اس کو پر کرنا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی صف ایسی ہے کہ اس کے اندر خالی جگہ ہے اور اس کو کوئی نمازی آ کر کے بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا معمولی سا کام ہے اور کتنا بڑا اس کے اوپر اجر ہے، فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، غور فرمائیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے، یہ جب ہے جب اس وقت یہ جو صف مثلا لگی ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی صف کے اندر گھستا ہے وہ غلط ہے۔ یا مثلا صفوں کو پورا کرنے کے لیے یا اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے دوسرے جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں پہلے سے ان کو پھلانگ کر کے جانا پڑتا ہے، ان کو تکلیف پہنچانی پڑتی ہے، پھر ہرگز جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی ایک عمل کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو پھر اب وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے۔ اور جیسے جمعے کے اندر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اگلی صف میں بعض لوگ بیٹھنے کے لیے پوری مسجد بھری ہوئی ہے لیکن وہ آئیں گے اور لوگوں کے کاندھوں کو اوپر پھلانگتے ہوئے اور آگے چل بیٹھ جائیں گے۔
ممانعت آئی ہے اس کی کہ دوسرے لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگ کر کے آگے بڑھا جائے، اس سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور کسی بھی مسلمان کو ناجائز تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اس لیے اگر صف خالی ہو تو صف کو پورا کریں، اور یہ فضیلت بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ صف کو پورا کرنے سے فرشتے دعائیں دیں گے ہمیں۔ لیکن وہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہمارے صف کو پورا کرنے سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ مثلا جگہ بہت کم ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، اب آ کر کے بیچ میں گھسیں گے، اس کو کبھی کونی مارنی پڑے گی، کبھی اس کو ادھر کرنا پڑے گا، یا مثلا وہاں سے پیچھے سے آئیں گے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاندھوں کے اوپر کود کر کے جانا پڑے گا، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ممانعت آئی ہے اس کی حدیث پاک میں، جو عمل جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے پر رکھا جائے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور کسی عمل کی فضیلت کا حاصل کرنا یہ مستحب ہے، اگرچہ فضیلت بڑی ہو۔ کسی بھی مستحب کے حصول کے لیے اگر کوئی حرام اور ناجائز کام کرنا پڑے تو پھر وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر صفوں میں خالی جگہ ہے تو اس خالی جگہ کو پر کرنے پر بھی فرشتے اس پر کرنے والے، اس خالی جگہ کو بھرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تیسرا عمل ہو گیا۔ چوتھا عمل، روزے دار جب روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتا ہے صبح میں اٹھ کر، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو چاہے غیر رمضان کا ہو۔ سحری میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اٹھ کر کے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اس کے اندر جب سحری میں اٹھنے والا سحری کرتا ہے صبح کے وقت میں تو بہت سی فضیلتیں اس وقت جمع ہو جاتی ہیں۔ بڑی فضیلت آئی ہے سحری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے سحری کھانا، سحری کھانے سے مراد یہ نہیں کہ اس میں صرف کھانا ہی کھایا جائے، نہیں دل کر رہا کسی کا کسی وجہ سے، لیکن اٹھ کر کے اتباع سنت کی نیت سے آدمی اگر ایک گھونٹ پانی بھی پی لے وہ بھی سحری ہو گئی، اس کے لیے بھی فرشتوں کی دعائیں ملیں گی۔ اگرچہ فی نفسی سحری کھانا مسنون ہے، کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے، اتفاق سے سحری میں آنکھ نہیں کھلی اس کی، روزے کی نیت کر لی اس نے، روزہ ہو جائے گا اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے سحری کا کھانا شرط اور ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ سنت ضرور ہے روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا۔ تو سحری کھانا اتباع سنت کی نیت سے اگر ہم کریں تو اس میں ہمیں بہت سی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی۔ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک عمل جو حدیث پاک میں آیا ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں وہ ہے طلب العلم، علم کا طلب کرنا۔ یعنی جو شخص بھی چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو طالب علم ہیں، جو علم کو حاصل کرتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سیکھنے کہیں جا رہا ہے آدمی، یا کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنے کسی سے جا رہا ہے، یا کوئی دین کی بات سیکھنے جا رہا ہے، یہ سب طالب علم ہے۔ یعنی جب ہم طالب علم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جو بچے مدرسے میں باقاعدہ پڑھتے ہیں وہ طالب علم ہے، یقیناً وہ بھی طالب علم ہے، لیکن طالب علم ہر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی بھی اچھی بات کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جائے، وہ طالب علم ہے۔ اچھا نہ جائے، کسی بھی ذریعے سے سیکھ لے، وہ بھی طالب علم ہے، لیکن علم سیکھنے کی نیت ہو اس کی، وہ طالب علم ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آ گئے آپ کچھ مسئلہ پوچھنے، آپ اس وقت طالب علم ہیں،
فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کچھ یہاں پر کوئی قرآن کی آیت سیکھنے آئے ہیں، آپ طالب علم ہیں. کوئی حدیث سیکھنے آئے ہیں، آپ طالب علم ہیں. کوئی اچھی بات سیکھنے آئے ہیں، آپ طالب علم ہیں. آپ علم طلب کر رہے ہیں. تو جب کوئی آدمی طالب علم بن جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بلکہ جب وہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. جیسے کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک کا کوئی وزیر اعظم کہیں جائے گا تو اس کے نیچے لال سے چادر بچھتی ہے اس کا اعزاز و اکرام میں. علم تو اللہ کی صفت ہے، جو اس کو حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو فرشتے جیسی نورانی مخلوق اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور اس کے لیے اپنے پروں کو بھی بچھا دیں گے. ایک شخص یہ ہے جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے. ایک شخص جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ ہے لوگوں کو اچھی بات سکھلانے والا، معلم الناس الخیر. جو شخص کسی بھی انسان کو کوئی اچھی بات سکھلا دے، چاہے وہ دینی اعتبار سے اچھی ہو، دنیاوی اعتبار سے اچھی ہو، اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، تو وہ اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کسی بھی ذریعے سے سکھا دے. مثلا کسی کو قرآن کی آیت بتا دیا آپ نے، قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا دیا. کسی کو کوئی دین کی بات کسی معتبر آدمی سے سنی ہے اور آپ کو یاد ہے آپ نے کسی کو دوسرے کو بتا دی. یا مثلا آج کل ہمارے نوجوان بطور خاص، نوجوان کیا سب کے پاس موبائل ہیں، اس میں اکثر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. آپ نے دوسرے لوگوں کو سکھانے کی نیت سے اس میں کوئی اچھا پیغام کسی دوسرے کو بھیج دیا. واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے، جتنے مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کا ہم بہت مثبت اور بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم دوسروں کو سکھانے کے لیے اور اچھی بات بتلانے کے لیے اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستند معتبر ہو. ان پلیٹ فارموں پر جن کا میں نے نام لیا ہے اس میں عام طور پر من گھڑت اور بہت سی بے ہدا بے سر و پا کی باتیں بھی آتی رہتی ہیں، بغیر تحقیق کے وہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، یہ صحیح اور معتبر آدمی سے سنی ہوئی ہے، خیر کی بات ہے، اس کو دوسروں کو بتاؤ. جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، بھلائی کی تعلیم دے، بھلائی سکھائے، کسی بھی ذریعے سے سکھائے. گھر میں بیٹھے ہوئے گھر والوں کو سکھا دو. اگر گھر والوں کو آپ اچھی بات سکھلا رہے ہیں، آپ معلم الناس الخیر ہیں. مسجد میں ہے، کسی مجلس میں ہے، اپنی نجی محفل میں ہے، اپنے ساتھ میں بیٹھنے والوں کو کوئی اچھی بات بتا دو. ایک موقع دیکھ کر کے کوئی قرآن کی آیت بتا دیجئے، نماز کے بارے میں بتا دیجئے، روزے کے بارے میں بتا دیجئے، کسی کی اچھی رہنمائی کر دیجئے. اور اس نیت سے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوسروں کو اچھی باتیں بتائی جائے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور فرشتوں کی دعائیں مجھے ملیں گی. بہت آسان ہے، اگر ہم کرنے لگیں تو برائیاں بہت ساری ختم ہو سکتی ہیں، اور بالکل معمولی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ بھی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری مجلسیں صبح سے شام تک لگی رہتی ہیں، ان مجلسوں میں ہم فضولیات سے پرہیز کرتے ہوئے اچھی باتوں کو رواج دیں، اور اس مقصد سے دیں کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملیں گی اور ہم ایک کسی سامنے والے کو نیکی پر کھڑے کرنے والے بن جائیں گے. آخری حدیث اور میں سنا کر کے اس کا بات ختم کرتا ہوں. آخری درجے میں فرشتے جن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ ہے کسی بھی مریض کی عیادت کرنا، بلکہ اس کی تو اور فضیلت ہے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے پورے دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000، 70 نہیں، 70,000. اور یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر شام کو کوئی کسی کی عیادت کرتا ہے کسی بیمار کی تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ضرور ہیں، لیکن ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھنے یا اس کی عیادت کرنے نہیں گئے تو برا مان جائے گا وہ. یہ مقصد ہوتا ہے، یہ نیت سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم کسی بھی مسلمان کی عیادت اس نیت سے کریں کہ عیادت کرنا مسلمان کا حق بھی ہے
اور جو شخص کسی مسلمان کی مریض کی عیادت کرتا ہے، دیکھنے جاتا ہے، دیکھنے جانے کے بعد میں اس کے لیے کچھ تسلی کے الفاظ کلمات کہہ لے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا، بیماری آتی جاتی رہتی ہے، اس طریقے سے کچھ اس طریقے کی باتیں جس سے اس کو مریض کو تسلی ہو جائے، ہم اس نیت سے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور 70,000 فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ صبح میں جائے گا شام تک 70,000، شام میں جائے گا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو چند چیزیں ہیں جن کو کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، جو میں نے آج بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پہلی صف میں بیٹھنا، صف میں اگر خالی جگہ ہو تو اس کو پر کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنا، علم کا طلب کرنا، کسی دوسرے کو کوئی اچھی بات سکھلا دینا، اور ایک آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے، جب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے فرشتے جیسی اللہ کی نورانی مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اس لیے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو جس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنے۔ اللہ